اگلی بات کیا ہے بھائی کہ یہ جو انجینئر علی مرزا صاحب کا نعرہ ہے نا کہ نام ہے بابی نام ہے وہابی میں ہوں علمی کتابی، ٹھیک ہے، اور دوسرا انہوں نے ایک اور نعرہ نیا لے کر آئے ہیں کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائی بابے وڈی شے آ، انجینئر صاحب بابے وڈی شے آ، تانوں کی پتا میرے بھائی، بابے اگر نہیں ہوتے نا تو یہ دین اسلام آپ تک نہیں پہنچتا۔ اچھا یہ جو بابے ہیں نا، یہ بابے، یہ جتنے بھی محدثین مفسرین مجتہدین گزرے سب بابے انجینئر صاحب، جن کی آپ تقلید کر رہے ہو لیکن مانتے نہیں ہو۔ ہم میں اور آپ میں صرف یہی فرق ہے، تقلید ہم بھی کرتے ہیں، تقلید آپ بھی کرتے ہو۔ ہم تقلید کرتے ہیں تو مانتے بھی ہیں، آپ تقلید بھی کرتے ہو اور مانتے بھی نہیں ہو۔ یہ ہے ہم میں اور آپ میں فرق۔ آپ تقلید، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں، ہم مقلد ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ تقلید کس طرح کرتے ہو یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے تقلید کرتے ہو۔ یہ بتاؤ آپ کہ کسی محدث نے کسی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور کسی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، یا کسی راوی کو ضعیف قرار دیا ہے اور کسی راوی کو ثقہ قرار دیا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کی ہے دلیل کوئی راوی حدیث بیان کرنے والا محدث نے اس کو قذاب کہہ دیا، محدث نے اس کو جو قذاب کہا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہے؟ قرآن سے دلیل دے دو یا حدیث سے دلیل دے دو یا کوئی دنیاوی دلیل دے دو۔ میرے بھائی یہ ثابت کر دو کہ جو محدث بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کوئی دنیاوی دلیل دے دو، یا یہ ثابت کر دو کہ جس حدیث کے بارے میں یا جس راوی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے وہ واقعی سچا تھا یا واقعی جھوٹا تھا۔ کوئی ہے دلیل آپ کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائی۔ جتنے بھی احادیث مبارکہ ہیں آپ آنکھ بند کر کے محدث کی زبان کے اوپر اعتماد کر کے حدیث کو صحیح قرار دیتے ہو۔ صرف محدث کی زبان کا اعتبار ہے، ورنہ آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ جو حدیث بیان کرنے والے حدیث بیان کر رہے ہیں یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، یہ راوی ثقہ ہے یا یہ راوی کذاب ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، صرف اعتماد ہے، صرف اعتماد۔ آپ آنکھیں بند کر کے محدثین کے اوپر اعتماد کرتے ہو کہ محدثین نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے تو یقیناً صحیح ثقہ قرار دیا ہے، یا محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے تو صحیح ضعیف قرار دیا ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور آپ یہ جو بیان کرتے ہو نا، البانی صاحب، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، شیخ زبیر علی رئی صاحب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، کیا دلیل ہے؟ ارے آپ آنکھ بند کر کے وہاں پہ اس حدیث کو شیخ البانی اور حافظ زبیر علی رئی صاحب کی جو ہے نا ان کے زبان کے اوپر، ان کے الفاظ کے اوپر یا ان کی کتاب میں لکھے ہوئے عبارت کے اوپر جو ہے نا مان لیتے ہو کہ ہاں انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل ہے کوئی آپ کے پاس؟ تو میرے بھائی بے دلیل نہیں، بلا دلیل بات ہے آپ کی، اور بلا دلیل بات آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم مانتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مقلد بھی مانتے ہیں، تقلید کو بھی مانتے ہیں ہم۔ آپ لوگوں کی بلا دلیل بات کو بھی مانتے ہو اور تقلید کا بھی انکار کرتے ہو، مقلد ہونے کا بھی انکار کرتے ہو۔ تو یہ میرے بھائی دھوکے بازی ہے، جھوٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آپ بھی مقلد ہو، ہم بھی مقلد ہیں، فرق صرف اتنا ہے ہم میں، ہم تقلید کرتے ہیں تو مانتے بھی ہیں، آپ تقلید کرتے بھی ہو اور نہیں مانتے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ یہ بہت بڑا دھوکہ دیتے ہو میرے بھائی۔ بہرحال اتنا کافی ہے میرے خیال میں۔ اگر عام آدمی، اچھا ایک اور بات میں آپ سے بیان کرتا چلوں، جب اتنی گفتگو ہو گئی تو تھوڑا میں اس بات کے اوپر بھی روشنی ڈالتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی بغیر دلیل کے بات نہیں مانو، کسی بھی عالم کے پاس جاؤ مسئلہ پوچھو تو دلیل مانگو اس سے، ٹھیک ہے۔ ایک عام آدمی جو ہے وہ جاتا ہے کسی عالم کے پاس، مسئلہ پوچھتا ہے اور بولتا ہے کہ بھائی عالم صاحب اس مسئلے پر مجھے دلیل دے دیں قرآن سے یا حدیث سے۔ عالم صاحب قرآن کی آیت پیش کر دیتے ہیں اس کے اوپر یا حدیث پیش کر دیتے ہیں۔ اس بات کی کون گارنٹی دے گا کہ عالم صاحب نے جس مسئلے کے اوپر قرآن سے یا حدیث سے دلیل دی ہے وہ صحیح دی ہے؟ یا عام آدمی کے بس کا کام ہے کہ وہ اس دلیل کو جو ہے وہ سمجھے، پرکھے؟ کیسے پرکھے گا وہ کہ جو عالم صاحب دلیل دے رہے ہیں وہ صحیح دے رہے ہیں؟ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ایک عام آدمی، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک عام آدمی جو ہے نا وہ یہ سمجھ سکے کہ عالم صاحب نے جو دلیل دی ہے وہ صحیح دی ہے یا غلط دی ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر عالم صاحب کوئی فتویٰ دیتے ہیں یا عامی آدمی کو کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور وہ مسئلہ جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے اور اس پر حدیث بھی ہے،
انہوں نے حدیث پیش کر دی جبکہ وہ حدیث بھی منسوخ تھی. تو کیا عام آدمی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ پتہ کر سکے کہ یہ حدیث منسوخ ہے یا غیر منسوخ ہے؟ کیا اس آدمی کے پاس اتنی ذہانت ہے، اتنا علم ہے یا اتنے وسائل ہیں کہ وہ اس بات کو پتہ کر سکے کہ عالم صاحب جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا وہ حدیث جو پیش کر رہے ہیں وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. صحیح ہے. یہ جو آپ تراجم کرتے ہیں نا، تراجم آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس عالم نے ترجمہ کر کے دے دیا آپ آنکھ بند کر کے اس کو مان لیتے ہو. مثال کے طور پر جو ہے نا، کسی اہل حدیث عالم نے، جو آج کل بخاری مسلم آئی ہوئی ہے، اہل حدیث عالموں کی ان کے تراجم ہیں زیادہ تر، تو انہوں نے جو اس حدیث کا ترجمہ کیا، ہم تو کہتے ہیں اس میں بہت انہوں نے جو ہے ڈنڈی ماری ہے، بہت انہوں نے ترجمے غلط کیے ہوئے. ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ بہت سارے، جیسے زبیر علی زئی صاحب ہیں، انہوں نے کئی احادیث کے ترجمے غلط کیے، بہت سی جگہوں پہ احادیث کے ترجمے غلط ہے. تو ہم جب یہ اعتراض کرتے تو آپ مانتے ہو؟ ارے آپ کو نہ توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ آپ جا کر یہ تحقیق کر سکو کہ یہ جو حدیث کا ترجمہ ہوا ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. کیونکہ آپ علم سے آ رہی ہو، قرآن یا حدیث مبارکہ عربی میں ہے، آپ کو عربی ککھ نہیں آتی، عربی کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ترجمہ کر نہیں سکتے، تو آپ آنکھیں بند کر کے من تسلیم کر لیتے ہو کہ یہ جو عالم صاحب نے یا یہ جو تراجم ہیں، مترجم ہیں، انہوں نے جو ترجمہ بیان کیا ہے یا ترجمہ لکھا ہے یہ بالکل صحیح ہے. اس کی دلیل کوئی نہیں ہوتی آپ کے پاس کہ یہ ترجمہ انہوں نے صحیح بھی کیا ہے یا غلط کیا ہے، اور نہ ہی آپ اس کی تحقیق کرتے ہو کیونکہ آپ تو اہل بھی نہیں ہو. تو میرے بھائی یہ بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. ہر کوئی اس کائنات کے اندر، اب بلکہ اس دین اسلام میں ہر کوئی تقلید کر رہا ہے، لیکن کیا ہے، مانتا نہیں ہے. صرف نہ ماننے کی ہٹ دھرمی ہے یہ کہ نہیں میں نہ مانوں. حالانکہ آپ بھی تقلید کر رہے ہو میرے بھائی، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ محدث نے جس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے وہ واقعی ضعیف ہے یا نہیں. آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ محدث نے جس راوی کو قذاب بیان کیا ہے یا جس راوی کو ثقہ بیان کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے. کیا وہ واقعی ثقہ راوی تھا، سچا راوی تھا، یا وہ قذاب راوی تھا، جھوٹا راوی تھا؟ اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر دلیل ہے تو دے دو بھائی، پیش کر دو، ہم مان لیں گے. تو میرے بھائی آپ بھی مقلد ہو، ہم بھی مقلد ہیں، آپ بھی تقلید کرتے ہو، ہم بھی تقلید کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے، ہم مان کر تقلید کرتے ہیں اور آپ تقلید کرتے بھی ہو اور مانتے بھی نہیں ہو. یہ فرق ہے ہمارے پاس، ہم دونوں کے درمیان. ہم بھائی یعنی آج کل کے مقلدین اور غیر مقلدین، وہ غیر مقلد نہیں ہے، وہ بھی مقلد ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کو غیر مقلد کہتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، بہرحال اتنا کافی ہے. اتنے بات بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ ہم مرتے دم تک آپ کو سمجھاتے رہیں گے. اور انشاءاللہ آپ سمجھو گے جب آپ خود اس کو غور و فکر کرو گے نا اس کے اوپر کہ واقعی یار میں گیا ہوں کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے، مجھے تو مسئلہ سمجھ میں بھی نہیں آیا، مجھے تو اس کی دلیل نہیں سمجھ میں آئی، وہ جو انہوں نے حدیث پیش کی وہ صحیح ہے ضعیف ہے، سوچ میں پڑ جاؤ گے. اور ایک اور بات میں بتا دوں آپ کو، اس کے اوپر ایک اور بات یاد آ گئی کہ یہ جو منکرین حدیث ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تو یہی کہتے ہیں، انہوں نے بھی تو تقلید کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے تقلید مجتہد کا انکار کیا، انہوں نے تقلید محدث کا بھی انکار کر دیا. محدث کی تقلید کو بھی وہ حرام کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے، بلکہ ان کا دعویٰ تو آپ سے زیادہ مضبوط ہے. اگر دیکھا جائے عقلی جو دلیل ان کی آتی ہے وہ واقعی زیادہ مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مجتہد نے اجتہاد کیا، اجتہاد صحیح کیا یا غلط کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا، صحیح دیا یا غلط دیا، اس لیے ہم ان کی تقلید نہیں کریں گے. تو بالکل ویسے ہی وہ بھی بیان کرتے ہیں. کون؟ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن برحق ہے صرف. کیوں؟ کیونکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، احادیث مبارکہ تو انسانوں نے لکھی ہے، انسانوں نے جمع کی ہے، لہذا انسان تو خطا کا پتلا ہے، غلطی کر سکتا ہے. انسانوں نے غلطی کی ہوگی، بہت زیادہ غلطی کی ہوں گی. احادیث مبارکہ کو روایت کرنے میں، احادیث مبارکہ کو بیان کرنے میں یا رقم کرنے میں، لکھنے میں غلطیاں کی ہوں گی. انسان ہے، بشر ہے، بندہ بشر ہے، غلطی کر سکتا ہے. لہذا ہم بندہ بشر کی بات نہیں لیں گے، ہم اللہ کی بات لیں گے. تو میرے بھائی یہ ان کی دلیل آپ سے زیادہ مضبوط ہے، وہ بھی تقلید نہیں کرتے. تو وہاں آپ کو وہ جب تانا دیتے ہیں کہ بھائی
محدثین کی بھی تقلید نہیں کرو تو آپ محدثین کی تو تقلید پہ لگے رہتے ہو. مجتہدین کی تقلید سے منع کرتے ہو کہ بھائی مجتہدین کی تو نہ کرو, محدثین کی کر لو. تو میرے بھائی یہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں, آپ یہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. عام آدمی جب یہ سمجھے گا اس بات کو کہ واقعی یہ بات جو ہے عقل سے بالاتر ہے کہ ایک طرف آپ مجتہدین کی تقلید کو منع کرتے ہو اور محدثین کی تقلید کرتے ہو, تو وہ پھر مسلمان نہیں رہے گا, وہ کچھ اور ہی بن جائے گا. جیسے منکرین حدیث نے انکار کر دیا نا تقلید کا, محدثین کی بھی تقلید سے انکار کر دیا, تو ویسے ہی عام آدمی بھی بولے گا کہ بھائی جب تقلید حرام ہے, شرک ہے, تو ہم کیوں کریں. پھر مجتہدین کی بھی نہیں کریں گے ہم اور محدثین کی بھی نہیں کریں گے, پھر ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے. پھر قرآن, اب قرآن کے اوپر جب بات آ جاتی ہے تو پھر وہ قرآن کے اوپر بھی شک و شبہات اٹھ جائیں گے کہ بھائی جو قرآن ہے وہ بھی تو انسانوں نے جمع کیا, صحابہ کرام نے جمع کیا, غلطی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے قرآن کی کوئی آیت کہیں سے مس کر دی ہو اور کوئی آیت جو ہے ادھر ادھر کر دی ہو, زبر زیر پیش لگایا, اعراب لگایا قرآن مجید میں حجاج بن یوسف نے, اس نے کوئی غلطی کر دی ہو, زبر کو زیر کر دیا, زیر کو زبر کر دیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میرے بھائی پھر سب پہ آپ جو نا سب سے بدگمان ہو, پھر سب سے بدگمان ہو جاؤ, کیونکہ اس کی بھی دلیل کوئی نہیں ہے کہ جو حجاج بن یوسف نے قرآن مجید میں اعراب لگائے وہ صحیح لگائے. ہے کسی کے پاس دلیل؟ کسی کے پاس نہیں ہے میرے بھائی. تو میرے بھائیو آنکھیں کھولو, عقل سے سوچو, عقل استعمال کرو, عقل و شعور رکھتے ہو یار, کوئی عقل سے اس بات کا فیصلہ کرو کہ یہ جو تقلید کے اوپر جو تم لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, بیوقوف بنایا جا رہا ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. سب کے سب تقلید کر رہے ہیں, یہ میری بات مان لو. اگر یقین نہ آئے تو خود تحقیق کر کے دیکھ لو, ہر کوئی تقلید کرتا ہے, مانتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کافی میرا ویڈیو لمبا ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں جو میں نے باتیں آپ کو وضاحت سے بیان کی, اگر یہ سمجھ میں آ جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آخر میں چھوٹا سا میں بتا دوں, اتباع اور تقلید میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک ہی چیز ہے. اور دلائل میں نے آپ کو قرآن سے بھی دے دیے, حدیث مبارکہ سے بھی دے دیے. انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اگر پھر بھی خاص طور پر میں اپنے دوست کو اس پہ ایڈریس کروں گا کہ عمران نام ہے اس کا, تو میں عمران کو اسپیشلی مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ میرے بھائی میرے اس ویڈیو سے سمجھو, سیکھو. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, میری کوئی بات اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لو. مجھ سے نہیں پوچھتے, بلکہ میں تو ایک عام آدمی ہوں یار, کسی عالم, بڑے عالم سے پوچھو, انجینئروں سے نہیں پوچھو. یہ انجینئر تمہیں انجینئرنگ کی باتیں تو صحیح بتا سکتے ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں صحیح نہیں بتا سکتے. انجینئرنگ کی فیلڈ کا ماہر ہو سکتا ہے, عالم دین کی فیلڈ کا نہیں, علم دین کی فیلڈ کا ماہر نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی انجینئرنگ کا مسئلہ کوئی پوچھنا ہو تو انجینئر سے پوچھو, اور اگر علم دین میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو کسی مفتی سے پوچھو, عالم سے پوچھو, انجینئروں سے نہیں پوچھو. مثال کے طور پر اگر کوئی انجینئرنگ کا مسئلہ آتا ہے, یا ٹی وی خراب ہو جائے, یا جو ہے فریج خراب ہو جائے, یا کوئی اور مسئلہ آ جائے, تو کیا انجینئر کے پاس, یہ کیا عالم دین کے پاس جاتے ہو؟ ارے انجینئر کے پاس ہی جاتے ہو نا, مستری کے پاس جاتے ہو نا. تو علم دین انجینئر کے پاس سیکھنے کیوں جا رہے ہو؟ ارے اس میں بھی تو اسی شعبے کے ماہر سے سیکھو نا. آپ ایک طرف تو اس شعبے کی جو ہے نا پیروی صحیح کر رہے ہو انجینئرنگ کی, دوسری جگہ جو ہے علم دین میں آپ جو ہے شعبے کی غلط پیروی کر رہے ہو. ماہر جو ہے وہ انجینئرنگ کا ہے اور آپ علم دین کا مسئلہ انجینئر سے پوچھتے ہو, جبکہ آپ کے پاس ماہر عالم دین بھی موجود ہے, ماہر عالم دین موجود ہے, لیکن پھر بھی آپ انجینئر کی طرف رجوع کر رہے ہو. میرے بھائی سمجھو, عقل سے فیصلے کرو. تو یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے, یہ کوئی ایسی مطلب کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا میں. کبھی ہوا ہے آپ کبھی انجینئرنگ کے مسئلہ جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہو؟ حالانکہ وہ بھی عالم ہوتا ہے, ڈاکٹر بھی تو عالم ہے نا, انجینئر بھی عالم ہے, لیکن دونوں کے شعبہ جات الگ ہیں, دونوں کے شعبے الگ ہیں. لہذا آپ میڈیکل کی فیلڈ کا مسئلہ ڈاکٹر سے پوچھتے ہو اور انجینئرنگ کی فیلڈ کا مسئلہ انجینئر سے پوچھتے ہو. تو میرے بھائی جب شعبہ جات یہاں پہ آپ فالو کرتے ہو تو علم دین میں کیوں نہیں فالو کر رہے؟ علم دین میں بھی فالو کرو, فائدے میں رہو گے, گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے میرے بھائی, بہرحال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.